کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے، کیا مصلحت تھی۔ مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ میرے دوستو، کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال گھومتا ہے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے، اور ان نکاح کرنے میں حضور علیہ السلام کے کیا مصلحت تھی۔ بس ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کر لیجئے، اور دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہوں تو ان کو برائے مہربانی آپ آگے بھی ضرور شیئر کیجئے۔ اس سے میرا حوصلہ بھی بڑھے گا اور مجھے اور ہمت اور طاقت ملے گی۔ تو چلیے ہم اپنے موضوع پر لوٹ کر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب یعنی جوانی کے عالم میں 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ خاتون امہات المومنین، ام المومنین کہیے یا امہات المومنین، امہات المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 برس تھی، اور آپ ایک بیوہ خاتون تھی۔ جب تک آپ زندہ رہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کیے۔ جنگ احد میں تقریباً 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے، جن کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو یہ ترغیب دی کہ ان بے سہارا اور ان بیواؤں کا سہارا بنو، اور اسی ضمن میں آپ نے حضرت سودا، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہن سے مختلف اوقات میں نکاح کیے، اور اس کا اثر بھی ہوا۔ آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی ان بیواؤں سے نکاح کیا اور ان کے بچوں کو اور ان کو سہارا دیا۔ میرے دوستو، عربوں میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا، اور شادیوں کے ذریعے قبیلوں کو قریب لانا، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقصد تھا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا تھا اس سے جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن اور مخالف تھے، لیکن جب آپ کی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ام حبیبہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، اور آپ اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر ان کا شوہر نصرانی ہو گیا، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور بڑی مشکلوں سے گھر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور بادشاہ حبش کے ذریعے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ کے درمیان میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قبیلے کی جنگ ہوئی تو یہ سردار مارا گیا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کے حصے میں آئی۔
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے کرا دیا جائے۔ لہذا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مشورہ کیا اور اس کے بعد ان کا نکاح بھی حضور علیہ السلام سے کرا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا اور ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اخلاق، آپ کا کردار کیسا ہے، جس کی وجہ سے ان کو راہ ہدایت نصیب ہوئی۔ اسی طرح حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی وجہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ پہلے آپ مسیحی تھیں اور ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کو ایک بادشاہ نے بطور ہدیہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اسی طرح حضرت زینب بنت جحیش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا متبنہ کی رسم توڑنے کے لیے۔ متبنہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے متبنہ تھے۔ متبنہ کا مطلب ہوتا ہے منہ بولا بیٹا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زینب بنت جحیش کے ساتھ ہوا، لیکن دونوں کی آپس میں بنی نہیں، یعنی دونوں کا مزاج نہیں مل پایا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دی تو حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا کبھی بھی حقیقی بیٹے کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی ذہین تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نسوانی احکام و مسائل، یعنی وہ احکام وہ مسائل جو عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی آپ کو تعلیم دی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد 48 سال تک یعنی 48 سال تک زندہ رہیں، اور 2210 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ کسی مسئلے میں ہم کو کوئی شک ہوتا تو وہ شک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دور ہو جاتا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، ان باتوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنے نکاح کیوں کیے تھے، ان میں کیا مصلحت تھی، کیا بہتری تھی، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اتنے نکاح کیے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔